أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين والنار للملحدين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعلى جده مولى الكونين أبي عبد الله الحسين، ورحمة الله وبركاته على شيعتهم ومحبيهم ومتبعيهم، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رزقه الله حب الأئمة من أهل بيتي قد أصاب خير الدنيا وخير الآخرة، فلا يشكن أحد في أنه في الجنة. صلوات پڑھیں سب مل کر. اعمال کی قبولی اور گناہوں کی بخشش کے لیے بار دیگر صلوات. جملہ مرحومین، آپ حاضرین کے مرحومین، شہدائے اسلام، شہدائے مکتب تشیع، اس بستی کے شہداء، اس شہر کے شہداء، اس مقدس بارگاہ کے بنانے والے اور اس کی فرش اعضاء کی زینت بننے والے جو آج ہمارے درمیان نہیں، ان سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بار دیگر صلوات. اللہم صل علی محمد. مومنین، مومنات بشمول آپ حاضرین، مساجد، امام بارگاہیں، مجالس اعضاء، جلوس اعضاء، مراکز دینیہ، مدارس دینیہ اور بالخصوص مزارات مقدسہ، سب کی حفاظت و سلامتی کے لیے بار دیگر صلوات. اللہم صل علی محمد. تمام جملہ مریض، بیمار، آپ حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہیں، آپ کے اعزاء و اقارب میں کوئی بیمار ہیں، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام میں اگر کوئی بیمار ہے، آج بیمار کربلا کا ماتم ہے. خدایا تجھے بیمار کربلا کا صدقہ، یہ ایک
بیمار ہیں اور جتنے بھی بیمار ہیں مومنین مومنات، امام حسین علیہ السلام کے عزادار، بیمار کربلا کا صدقہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پریشانیوں اور مشکلات اور بیماریاں اور سستیوں کے رفع و دفع کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بارہویں آقا وارث اعضاء کے جلد از جلد ظہور کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میری حاضری کی آخری مجلس ہے، ویسے تو مجالس کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری ہے، لیکن میری حاضری کی آج آخری مجلس ہے، اور میں نے یہاں پر خصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب الخصال سے یہ روایت چند دنوں سے یہاں پہ پڑھ رہا تھا، جس میں ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں: من رزقہ اللہ حب الائمہ من اہل بیتی، جس کو بھی خدا میرے اہل بیت میں سے جو ائمہ ہیں ان کی محبت عطا کر دے، فقد اصاب خیر الدنیا و خیر الآخرہ، کہ بے شک وہ دنیا میں بھی، یہاں میں لفظ اپنی اس سادہ زبان میں ترجمہ کروں کہ دنیا میں بھی وہ نمبر 1 ہوگا اور آخرت میں بھی وہ نمبر 1 ہوگا۔ فلا یشکن احد انہ فی الجنہ، اور کسی کو فلا یشکن، یعنی یہ اس میں ڈبل تاکید ہے، فلا یشکن احد انہ فی الجنہ، کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شک کرے کہ یہ جنتی ہے یا نہیں، یعنی اس کے جنتی ہونے میں شک کرنے کی حضور کہہ رہے ہیں کسی کو یہ اجازت نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ محبت 2 قسم کی ہے، ایک محبت ناقص ہے، ایک کامل ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام سے کسی بھی حوالے سے کتنی کم ہی کیوں نہ ہو محبت، وہ محبت بہرحال انسان کو فائدہ دیتی ہے، وہ محبت انسان کو فائدہ دیتی ہے، لیکن وہ جو کامل محبت کے اثرات ہیں، خصوصاً اس روایت میں جو بیان کیا گیا کہ دنیا میں بھی وہ نمبر 1 ہوگا اور آخرت میں بھی نمبر 1 ہوگا، وہ کامل محبت کا اثر ہے۔ جب محبت کامل ہوگی تو پھر انسان دنیا میں بھی نمبر 1 ہوگا اور آخرت میں بھی نمبر 1 ہوگا، اور اس کامل محبت کی طرف ہم نے ان چند دنوں میں سفر شروع کیا تھا کہ عرض کیا تھا کہ کامل محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ خالصتاً لوجہ اللہ ہونی چاہیے، کوئی اور ہدف اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، صرف یہ کہ قرآن کا حکم ہے، قل لا اسألکم علیہ کے تحت قرآن کا حکم ہے، خدا کا فرمان ہے کہ ہم نے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اس لیے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ہدف اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز تھی کہ جو محبت کا تقاضا بھی ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اسے اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے، اسے اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اسے اس کے لیے محبوب کے لیے محب کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور وہ بہت کچھ کر کے بھی، یہ محبت کی نشانی ہے، بہت کچھ کر کے بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ کسی قسم کا تکبر، غرور، کوئی منت گزاری یا احسان جتلانا، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے میرے خیال میں 4 دن مثال دی اور 5ویں دن پھر دے رہا ہوں، چونکہ مجھے خود بھی بہت پسند ہے، سعید ابن عبداللہ حنفی جو نماز ظہر کے وقت امام کے آگے کھڑے ہوئے، 13 تیر، اور ظاہراً جو کہتے ہیں وہ تیر بھی زہر آلود تھے، 13 تیر ان کے بدن میں لگے، لیکن کھڑے رہے۔ جیسے ہی امام نے سلام کیا، نماز کا آخری سلام پڑھا اور نماز ختم کی، سعید ابن عبداللہ گر گئے اور لبے مر گئے، یعنی تھوڑی دیر کا مہمان ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اور قیمتی ترین چیز میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں جتنی بھی چیزوں سے محبت ہوتی ہے وہ سب اپنی ذات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ والدین سے محبت ہے چونکہ میرے والدین ہیں، ورنہ والدین سے دنیا بھری پڑی ہے، سارے والدین ہوتے ہیں نا،
لیکن ہر والدین سے ہمیں محبت نہیں ہوتی اس طرح سے جس طرح سے اپنے والدین سے، چونکہ اس میں میرے والدین آ جاتا ہے. بیوی سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے پیچھے جا کے جائیں گے تو وہ میں ہے، یعنی میں. اور یہ جو میں ہے وہ اس میں کو قربان کر رہا ہے. جو تمام محبتوں کا مرکز ہے اس میں کو وہ قربان کر رہا ہے، اور قربان کر دیا اس نے. جان سے بڑھ کر اور کیا چیز تھی اس کے پاس؟ وہ جان اس نے دے دی. جا رہا ہے اس دنیا سے. اور جب محسوس کیا کہ میرا سر میرے آقا کی گود میں ہے اور آنکھ کھلی اور جب چہرے اقدس پہ نظر پڑی تو ایک ہی جملہ کہا، اب وفیت یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول، کیا میں نے حق کے وفا ادا کر دیا؟ وہ بھائی تم اور کیا حق کے وفا ادا کرو گے؟ تم نے اپنی جان قربان کر دی. ایک تیر بھی اپنے امام کو نہیں لگنے دیا. اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام کر کے بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے حق کے وفا ادا کر دیا. کیا میں ٹھیک رہا؟ میں نے صحیح کام کیا ہے؟ آپ راضی ہیں مجھ سے؟ آپ خوش ہیں مجھ سے؟ انسان ادھر کسی کی 100 روپے مدد کر دے تو ایسے سمجھتا ہے میں نے شاید اس کی 7 پشتوں پہ احسان کر دیا ہے. اور یہ اپنا سب کچھ قربان کر کے، چونکہ محب ہے، اور محب کی یہ یعنی صفت ہے کہ وہ اپنے محبوب کے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سب کچھ کر کے بھی آخر میں اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ نہیں کر سکا جتنا مجھے کرنا چاہیے تھا. جیسے میں نے عرض کیا تھا اس دن، پیغمبر سے بھی یہ ہے، مولا کائنات سے بھی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے. ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک. اے خدایا، جیسا تیری معرفت کا حق تھا ویسی معرفت ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے. جیسا تیری عبادت کا حق تھا ویسی ہم تیری عبادت نہیں کر سکے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. ہماری جرت نہیں ہے ہم ان کی طرف سے کہیں. وہ جن کی عبادت پر فرشتے ناز کرتے ہیں، جن کے بارے میں خود رسول خدا کہتا ہے قرآن میں، قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب راتوں کو عبادت کیا کر لیکن تھوڑی کیا کر. ہمیں کوئی کہتا ہے وذکر اللہ کثیرا، ہمیں کہتا ہے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے خدا کو یاد کرو. لیکن اپنے حبیب کو کہتے ہیں تو اتنی عبادت نہ کر، تیرے پاؤں میں ورم پڑ گئے، تھوڑی عبادت کیا کر. یعنی خدا کہہ رہا ہے تھوڑی عبادت کرو، اور وہ کہتے ہیں خدایا میں جیسی تیری عبادت کرنا چاہتا تو ویسی عبادت نہیں کر سکا. کیوں؟ کیونکہ یہ محب خدا ہے. یہ سب کچھ کر کے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ سب قربانیاں دے کر بھی کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا. تو یہ محبت کا تقاضا ہے. ہم بھی جب محبت اہل بیت علیہ السلام کا دم بھرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی ہمارے دل اور اس دماغ میں یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اس سے اور زیادہ کرنا چاہیے تھا. تو دوسری جو شرط ہے محبت کو کامل کرنے کی، روایات کی روشنی میں آپ کو بتائی تھی کہ انسان ان کی نصرت کرے. کہ نصرت میں بھی عرض کیا تھا کہ ان کی نصرت حقیقت میں اپنی نصرت ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے. اللہ اس ہماری مدد کے ذریعے سے وہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے. اللہ اس مدد کے ذریعے سے وہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے. اسی طرح اہل بیت علیہ السلام جو اس کے جانشین ہیں اور اس کے نمائندے ہیں، وہ بھی میری اور آپ کی مدد کے محتاج نہیں ہیں. اسی لیے شب عاشور کو امام نے چراغ بجھا کے پوری دنیا کو اور اپنے اصحاب اور اپنے بنی ہاشم رشتہ داروں کو بھی یہ بتایا کہ ولی خدا تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے. میں نے جو قربانی دینی ہے اور میرے ذمہ جو ذب عظیم ہے وہ تمہارے بغیر بھی میں کر سکتا ہوں. اس لیے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج حسین کی مدد کر کے وہ حسین پہ احسان کر رہے ہیں اور ادھر سے حل من ناصر کا نعرہ لگا کے بھی لوگوں کو نصرت کے لیے بلا رہے ہیں تاکہ جو آئے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا. تو یہ نصرت جو اس محبت کا تقاضا ہے یہ بھی ہماری محبت کو کامل کرتی ہے. اور تیسری چیز میں نے عرض کی تھی کہ معصوم فرماتے ہیں من احبنا فلیعمل بعملنا. تیسری شرط محبت کے کامل ہونے کے لیے وہ یہ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل میں اپنے عمل کو ہمارے عمل کے تابع کر لے. یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی کرے. جیسا میں نے کل عرض کیا تھا آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت ساروں کو جب وہ نصیحت کہتے تھے پوچھتے تھے تو وہ یہ نصیحت کرتے تھے آنچے مامی کنیم شمام بو کنید، آنچے ماں نمی کنیم شمام نہ کنید. یعنی جو ہم کرتے ہیں تم بھی کرو، جو ہم نہیں کرتے تم نہ کرو. یہ اہل بیت سے لیا ہوا درس ہے. اہل بیت بھی یہی کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ کرو اور جو ہم نہیں کرتے وہ تم نہ کرو. تو یہ چیزیں جب
انسان کی محبت میں مخلوط ہوتی ہیں، اور جتنا ان کی وہ مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنا خلوص بڑھتا ہے، جتنی دین کی نصرت بڑھتی ہے، جتنا دین پر عمل بڑھتا ہے، اتنی اس کی محبت اپنی معراج کی طرف چلی جاتی ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ محبت کامل ہو جاتی ہے. جب محبت کامل ہو جاتی ہے تو وقت کا امام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے، جیسے اہل بیت مجھے ملے ویسے اہل بیت کسی کو نہیں ملے. یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ مہر ہے اس چیز پر، یہ تائید ہے اس چیز پر کہ کربلا کے شہداء کی اپنے امام کے ساتھ محبت کامل تھی. کربلا کے اہل بیت جو تھے امام کے، ان کی محبت اپنے امام کے ساتھ کامل تھی کہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ملا. اور میں نے عرض کیا یہ زیارات میں ہم پڑھتے ہیں، اور معصومین بھی یہ زیارات پڑھتے تھے، اور انہوں نے ہمیں تعلیم دی. جب گنج شہداء کے سامنے آتے تھے اور شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے تھے تو اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ تم پہ فدا. آئمہ بھی جب چھٹے امام، پانچویں امام، باقی آئمہ جب کربلا زیارت پہ جاتے تھے وہ بھی یہ جملہ کہتے تھے، بے ابی انتم و امی. عربی میں یہ ایک محاورہ ہے، یعنی جب کسی سے بہت زیادہ عقیدت کا اظہار کرنا ہو، کسی سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہو تو کہا جاتا ہے بے ابی انتم و امی. یعنی آئمہ اپنی شہدائے کربلا کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ بے ابی انتم و امی، ہمارے ماں باپ تم پہ فدا. یہ کیوں تم پہ فدا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی محبت کو کامل کیا تھا، انہوں نے اپنی محبت کو خالص کیا تھا. انہوں نے اپنے امام کی پیروی میں، جس طرح فارسی میں سنگ تمام گذاشتن، اپنی تمام توانائیوں کو دین کی نصرت کے لیے اور اپنے امام کی حمایت کے لیے صرف کیا تھا. اور کربلا، جس طرح ہمارے بزرگوں نے یہ نعرہ بنایا کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا، واقعی کربلا بہت بڑی درسگاہ ہے، اور اس کے ابھی بھی بہت سارے پہلو جو ہیں ابھی بھی تاریک ہیں، ابھی بھی پوشیدہ ہیں. یعنی میں خود ہر سال جب ان مجالس کے حوالے سے تیاری کرتے ہیں تو بہت سارے گوشے ہمارے لیے ایک یعنی نئے ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، جو پہلے ہم نے نہیں پڑھے ہوتے، جو پہلے ہم نے نہیں سنے ہوتے. تو یہ سب کربلا کی برکات ہے. صلوات پڑھیں سب مل کر. مومنین بھی تھوڑی ہمت کریں اور تھوڑا آگے ہو جائیں، تھوڑا کلوز ہو جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو زحمت نہ ہو. بآواز بلند صلوات. آج اللہ آج کچھ میں کربلا کے دونوں رخ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک رخ تو خیر ہم دیکھتے رہتے ہیں، جنہوں نے امام کا ساتھ دیا اور قربانیاں دیں اور پیش کرتے رہتے ہیں. وہ چار قسم کے لوگ تھے. کچھ ایسے تھے جو مدینے سے ساتھ چلے تھے اور آخر تک ساتھ رہے. کچھ ایسے تھے جو مکہ سے ساتھ شامل ہوئے اور پھر آخر تک ساتھ رہے. کچھ ایسے تھے جو مکہ سے کربلا کے درمیان شامل ہوئے اور پھر آخر تک ساتھ رہے. اور کچھ ایسے تھے جو کربلا میں آنے کے بعد امام کے ساتھ آ کے ملے اور امام کے ساتھ رہے. بہرحال جو سب سے پہلے آیا تھا، ظاہری بات ہے ان کی خوش قسمتی زیادہ ہے. خود بنی ہاشم کے جو جوان تھے وہ شروع سے ساتھ تھے، اور بھی بعض اصحاب جو ہیں وہ شروع سے ساتھ تھے. بہت سارے مکہ سے شامل ہوئے. خلاصہ یہ وہ قافلہ ہے، یہ وہ کاروان ہے، اس میں جب بھی انسان پہنچ جائے کامیاب ہو گیا. پہلے پہنچے، سب سے پہلے پہنچے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دیر سے بھی آئے جائے سے ہی وہ کامیاب ہے. اور جو انہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا وہ بھی تقریباً چار قسم کے ہیں. کچھ وہ ہیں جنہوں نے خط لکھے، بلایا اور پھر اس کے بعد نہیں آئے. کچھ ایسے ہیں کہ جو آ گئے تھے امام کے ساتھ، قافلے میں بھی آ گئے، لیکن کسی مقام پہ چراغ بجھانے پہ پھر ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. کچھ ایسے تھے جنہوں نے امام سے ملے، ساتھ آنے کا وعدہ بھی کیا، کوئی کام تھا مثلاً، اور پھر وہ کام کرنے چلے گئے، اور جب واپس آئے تو اس وقت تک کیا کہتے سفرہ سمیٹ دیا گیا تھا. ترمہ ابن عدی ایک بہت جلیل القدر صحابی ہے، امام مولا متقیان کا صحابی تھا، بہت حاضر جواب، دلیر ہر حساب سے. وہ راستے میں ملا امام کو. امام جب کربلا کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ملا، کوفہ سے جا رہا تھا. ملاقات ہوئی، پوچھا، بتایا ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، بس یہ میں نے گھر والوں کو کھانے پینے کا سامان لیا ہے، یہ میں یمن پہنچا کے آتا ہوں. یہ گھر والوں کا کھانے پینے کا سامان ہے، کوفہ ظاہراً بڑا شہر تھا، یہاں سے لیا ہے، اور یہ میں یمن گھر پہنچا کے آتا ہوں. اور سچا تھا اپنے وعدے میں، اپنی باتوں میں. وہ اپنا وہ سامان پہنچا کے واپس بھی آیا.
لیکن کب آیا؟ جب سر بدنوں سے جدا ہو گئے تھے، جب سر بدنوں سے جدا ہو گئے۔ دیکھیں یہ امام کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا نا۔ آج ہم ترما کا نام مثلا امام کے دشمنوں میں نہیں لیتے ہیں، امام کے مخالفوں میں نہیں لیتے ہیں، ساتھیوں میں سے لیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما، اے ترما میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا، خدا نہ کرے میں ترما کے ساتھ ہوں۔ محبت میں بھی سچا تھا، ہر حساب سے ٹھیک تھا، لیکن معرفت کا مسئلہ تھا اور درست وقت پر درست فیصلہ نہیں کر سکا۔ یعنی بڑی عجیب سی بات ہے۔ الحمدللہ یہ مجالس کی برکت سے ہے، ورنہ ہم بھی ہوتے تو ہم بھی پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتے۔ یہ مجالس کی برکت سے آج ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تمہارے بیوی بچے تمہارے اپنے وطن میں، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں ہمسایوں کے درمیان رہ رہے ہیں، کوئی انہیں پریشانی نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، کھانے پینے کی چیز اگر دیر سویر بھی ہو گئی تو کوئی نہ کوئی بندوبست سسٹم چل جائے گا۔ ادھر رسول کی اولاد حسین، وقت کے امام کے بیوی بچے عرب کے صحراؤں میں در بدر ہیں، اور تم اپنے بچوں کے تمہیں کھانے پینے کی فکر ہے، نہیں شامل ہو سکا ساتھ۔ اور کچھ ایسے بدقسمت اور بد نصیب تھے، ہرسمہ یہ بھی امام چوتھے ہمارے یعنی عالم اسلام کے جو چوتھے خلیفہ اور ہمارے پہلے خلیفہ، ان کے لشکر میں تھا۔ یہ شاید میں نے پچھلے سالوں میں بھی عرض کیا تھا، کوفہ میں جو رہتے تھے لوگ، ان میں سے اکثریت امام کو چوتھا خلیفہ سمجھتی تھی۔ کم لوگ تھے، مالک جیسے اور حبیب جیسے اور مثلا اس قسم کے، مسلم ابن اوسج اور یہ جو امام برحق اور امام معصوم اور خلیفۃ و بلا فصل سمجھنے والے تھے۔ اکثریت کوفہ کی امام کو چوتھا خلیفہ سمجھتی تھی، اور اسی نظر سے وہی اکثریت امام حسین علیہ السلام کو بھی فرزند رسول اور فضائل کو کمالات کا مالک سمجھتی تھی۔ لیکن جس طرح شیعہ کا عقیدہ ہے کہ امام برحق ہیں اور ولی خدا ہیں، اور وہ اس قسم کا ان کا عقیدہ نہیں تھا۔ عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، محبت کرتے تھے، لیکن وہ عزت احترام محبت وہ وہی والی تھی، یعنی خلیفہ چاروں کے بیٹے سے جو یا رسول کے نواسے سے۔ تو یہ ہرسمہ بھی امام کے لشکر میں تھا، امام کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی، اس نے جنگ صفین میں شریک تھا۔ یہ ظاہراً اب مجھے صحیح یاد نہیں، 8 یا 9 محرم کو امام کے پاس دشمن کے لشکر سے نکل کے آتا ہے، اور آ کے کہتا ہے کہ بزرگ تھا، بڑا تھا عمر میں، چونکہ امام علی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھا۔ کہتا ہے میں ادھر اس لشکر میں درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اور وہ واقعہ یاد آیا تو میں اب آپ کے پاس آئیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم آپ کے بابا کے لشکر میں تھے، جنگ صفین میں گئے، جنگ صفین لڑی، جب واپس آ رہے تھے تو ہمارا گزر اسی سرزمین کربلا سے ہوا، میں بھول گیا تھا وہ واقعہ۔ جب یہاں ہم پہنچے تو امام نے، آپ کے والد نے خاک کربلا کو اٹھایا، اس کو سونگا اور پھر رونا شروع کر دیا۔ ابن عباس نے پوچھا مولا کیوں روتے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں اس سرزمین پر، اس سرزمین سے قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں ان کو بھیجا جائے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں ایک خون کا دریا جس کے اندر میرا بیٹا حسین غوطہ زن ہے، مدد کے لیے بلا رہا ہے اور کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا۔ تو مجھے یہ واقعہ بھول گیا تھا میں، تو آج مجھے یاد آیا تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو امام نے فرمایا پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ یعنی اب تم سمجھ گئے ہو کہ حق کدھر ہے، باطل کی کیا فیصلہ؟ کہا فیصلہ میں نے کر لیا ہے۔ کہا کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہتا ہے ان کا بھی ساتھ نہیں دوں گا اور آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوں، ان کا بھی ساتھ نہیں دوں گا اور آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوں۔ جان پہ ہاں، کیا وجہ کیا ہے؟ کب پتہ نہیں، میری بیٹیاں ہیں، اب 2 3 کتنی میری بیٹیاں ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ رہوں گا تو مثلا جام شہادت ہے اور موت ہے، تو میری بچیوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں یہ بتانے کہ میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور آپ کا ساتھ دینے سے بھی بہرحال فی الحال معذور ہوں، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ امام نے کہا پھر جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے کہا اگر جلدی نہ جاؤں تو کیا؟ کہا اس سے پہلے کہ میرا وہ استغاثہ بلند ہو اور تمہارے کانوں تک پڑے اور تم نے اس استغاثے پر لبیک نہ کہا تو پھر منہ کے بال تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اس لیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کریم مولا کی فرش عزا پہ آئے بیٹھے ہیں، جو امام کا ساتھ نہیں دینا چاہتا یا نہیں دے رہا، اس کا بھی بھلا چاہتا ہے حسین، اس کا بھی بھلا چاہتا ہے۔ یعنی اس حسین کے در سے کوئی کیسے خالی جا سکتا ہے؟ ہور کو جب احساس ہوا تو آیا امام کی خدمت میں عاشور کے دن اور شرمندگی کا اظہار کیا، اور سر جھکائے ہوئے تھا، سر نہیں اٹھا رہا تھا،
امام نے کہا ارفع راسک، سر اٹھاؤ، کیوں گھبرا رہے ہو؟ گلے لگا لیا اسے، کہا جب آئے ہو تمہاری ماں نے سچ تمہارا نام ہو رکھا ہے، جس نے اتنا بڑا زیادتی کی تھی، کربلا آنے کا سبب بنا، نہر فرات سے خیمے وہاں نصب نہیں کرنے دیے، دور مثلاً وہاں سے کہا کہ آپ کو خیمے لگانے دیں گے، سارا کچھ جس کی وجہ سے ہوا، وہی آ کے اگر معافی مانگتا ہے، شرمندہ ہے، تو اس کو بھی امام کہتے ہیں ارفع راسک، سر اٹھا کے بات کرو، تم حسین کی بارگاہ میں آئے ہو۔ حسین ہر کسی کو قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر یہ روایت سنی ہوئی تھی میں نے، مدرک اور منبع اس کا مجھے معلوم نہیں تھا، اور اس سال اس محرم کی برکت سے وہ بھی مل گیا۔ مناقب شہر ابن عاشوب میں یہ موجود ہے کہ امام جب زخموں سے چور چور تھے، اور وہ آخری گھڑیاں تھیں، اور زخموں کی وجہ سے بار بار غش میں آتے، پھر ہوش میں آتے، ایک بار ایسے محسوس ہوا کہ کوئی میرے قریب ہے۔ اب وہاں جملہ بہت سخت ہے، میں نے کبھی وہ نہیں پڑھا اور نہ پڑھنے کی میرے اندر ہمت ہے۔ بہرحال آنکھ کھلی تو دیکھا کہ شمر ملعون اس نجس ارادے کے ساتھ بالکل تیار ہے، عجیب ہے، مقتل کے الفاظ ہیں۔ اس عالم میں بھی امام نے مسکرا کے اس کے چہرے پہ نظر ڈالی اور جملہ کہا۔ کتنا بڑا دشمن، کتنا بڑا مخالف، اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن پھر بھی مسکرا کے اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں کہ شاید اس مسکراہٹ کی وجہ سے۔ اور کیا کہا؟ اتعرفنی یا شمر، اتعرفنی اے شمر، تو کیا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، زخموں سے چور چور ہوں، اتنے میرے بدن پر زخم ہے، چند لمحوں کا مہمان ہوں، اور میں خود بخود اس دنیا سے یعنی زخموں کی وجہ سے چلا جاؤں گا، کیوں میری زندگی میں میرا سر کاٹ کے میرا قاتل بنتے ہیں؟ وہ فارسی میں کسی شاعر کا شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ حسین کا کرم اتنا زیادہ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اپنے قاتل کی بھی شفاعت نہ کر بیٹھے۔ یعنی اس آخری مرحلے میں بھی جو قتل کی نیت سے آیا ہے اور اس سے پہلے بہت سارے ظلم کر چکا ہے، اس کو بھی امام جو ہے بچانا چاہتے ہیں، اس کو بھی امام بچانا چاہتے ہیں۔ اس امام کے ہم ماننے والے ہیں جو دشمنوں کا اتنا خیر خواہ ہے۔ امام نے عاشور کے دن 4 تقریریں کی، جس میں سے آخری تقریر اس وقت کی ظاہراً جب وہ سب شہید ہو چکے تھے، اور اس وقت بھی کہا کہ میں نے کون سے حلال کو حرام، وہ ساری باتیں کر کے آخر میں یہی کہا کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اس ظلم سے ہاتھ اٹھا لو، مثلا میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تم نے میرے اکبر کو شہید کیا، تم نے میرے حبیب کو شہید کیا، میرے سب کچھ میرا تم نے وہ لوٹ لیا اور سب کو تم نے مار دیا، اس کے باوجود میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کتنا کریم ہے میرا اور آپ کا مولا، اور ایسے کریم مولا اور آقا کے مقابلے میں جو آئے گا یقیناً وہ انتہائی پست ہوگا، وہ انسانیت سے، ہمدردی سے اور ان انسانی اقدار سے بالکل عاری ہوگا۔ ابن زیاد ملعون، یعنی میں اب تھوڑا سا وقوفے کے حالات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد ملعون اس ظالم اور جابر شخص کا نام ہے کہ جس کو بصرہ کا جب حاکم بنا کے بھیجا گیا اور لوگوں نے آ کے بیعت کی اور چند دن گزر گئے تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی چیک کریں کوئی بچہ تو نہیں جس نے میری بیعت نہ کی ہو۔ تو جب وہ سروے کروایا گیا تو ایک لسٹ آئی 80 افراد کی کہ یہ 80 افراد رہ گئے، انہوں نے بیعت نہیں کی ہے، شاید ان تک پیغام نہیں پہنچا ہے، تو ہم ان سب کو بلاتے ہیں، جو اس کے درباری تھے ان سب کو بلاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، بھی بیعت کر لیں گے۔ اس نے کہا نہیں، بیعت کا وقت گزر گیا، جو ہاتھ میری بیعت نہیں کرتا اس ہاتھ کو اس بدن پر نہیں رہنا چاہیے۔ 79 افراد کے وہ دائیں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اتنا ظالم شخص۔ اب جب یہ گورنر بنا کے اس کو جب پھر کوفہ بھیجا گیا تو کوفے والوں نے باتیں سنی ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی اس کے پچھلے دور میں بھی اس کا باپ کوفے کا گورنر رہ چکا تھا اور یہ بھی ساتھ تھا، تو اس مظالم دیکھ چکے تھے۔ آتے ہی اس نے وہ قبضہ کر کے جو بھی سازش کی، اعلان کر دیا کہ سب جتنے بھی کوفہ کے مرد ہیں سب کربلا کی طرف چلے جائیں، جو یہاں نظر آئے گا اس کی جان محفوظ نہیں ہے۔ اس اعلان کرانے کی شاید ایک آدھ دن کے بعد لوگ چھپ گئے، اکثر وہ چوتھا خلیفہ ان کا بیٹا ماننے والے تھے، تو ایسا ظلم نہیں کرنا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں ادھر ادھر چھپ گئے، باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ تو یہ خود باہر نکلا، گشت کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کوئی نظر آ جائے، تو ایک شخص اس سے نظر آ گیا، اس سے پوچھا تم کربلا نہیں گئے؟ اس نے کہا کربلا مجھے تو نہیں پتا، کربلا کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں تو فلاں شہر کا رہنے والا ہوں، کوفہ میں ایک شخص نے میرے پیسے دینے ہیں، میں تو اس سے فلاں شخص سے پیسے لینے آیا ہوں، میں تو اس کے گھر جا رہا ہوں اس سے پیسے لینے، مجھے تو نہیں پتا کربلا اور کیا معاملہ ہے اور کیا مسئلہ ہے۔ اس نے اپنے جو 7 سپاہی تھے ان کو کہا اس کے سر اڑا دو،
انہوں نے کہا حضور مثلا یہ تو یہاں کا رہنے والا ہی نہیں، اسے نہ خبر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اپنا قرضہ لینے آیا ہے. اس سے کہا نہیں تم سر اڑا دو اس کا. اس کو سر اڑا دیا گیا. اس کے بعد کہتے ہیں کوفے پہ یہ جب خبر پھیلی نہیں، اس نے اپنی ایک سیاست کھیلی تھی کہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا ایک باہر سے آئے ہوئے شخص کو بھی دیکھا گیا گلی میں تو اس کا سر اڑا دیا گیا تو اب تو کسی کو نہیں چھوڑے گا. اس کے بعد پھر لوگ جوک در جوک گھروں سے نکلے. پھر بھی تاریخ کہتی ہے جب 1000 افراد پورے ہو جاتے تھے، مخصوص جگہ تھی، تو کسی ایک کی قیادت میں وہ کربلا بھیج دیتے تھے ایک دستہ. پھر کئی دفعہ دن میں مثلا 4 5 دستے جاتے تھے. جیسے 1000 پورے ہوئے چلو جی. اور تاریخ منابع قدیم میں موجود ہے کہ یہ جو 1000 کا لشکر جاتا تھا جب کربلا پہنچتے تھے تو 300 ہوتے تھے یا 400 ہوتے تھے، 600 700 راستے میں ادھر ادھر دائیں بائیں ہو جاتے تھے. جتنا کریم ادھر ہمارا آقا ہے اتنا ہی لئیم اور پست اس طرف سے ہے. سوال ان درمیان والے لوگوں کا ہے، یہ جو دائیں بائیں ہو جاتے تھے بہرحال کچھ نہ کچھ احترام کرتے تھے، کچھ نہ کچھ عقیدت رکھتے تھے، اس لیے دائیں بائیں ہو جاتے تھے. آج ہمیں اپنے دور میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی سب عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں بہت، یعنی الحمدللہ. لیکن جب فیصلے کی گھڑی آئے، جب دین کے اوپر مشکل آئے تو ایسا تو نہیں ہم بھی کہیں دائیں بائیں ہو جاتے ہوں. جب حالات سازگار ہوں، نارمل ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، اس وقت تو ہم آگے آگے سامنے سامنے ماتم میں بھی موجود ہیں، جلوس میں بھی موجود ہیں، مجلس میں بھی موجود ہیں، نیاز میں بھی موجود ہیں، ہر ماہ مبارک کے افطار میں بھی، سحر میں بھی، سارے معاملات میں. جب حالات نارمل ہوں، ٹھیک ہوں، اور جب حالات پیچیدہ ہوں، ڈاما ڈول ہوں، اس وقت ایسا تو نہیں کہ ہم دائیں بائیں ہو جاتے ہوں. یہ بہت اہم ہوتا ہے فیصلے کی گھڑی میں صحیح فیصلہ کرنا. اب وہ ہر سما اسے یاد آ گیا تھا، سمجھ گیا تھا معاملات کیا ہے اور معاملہ کیا ہے اور کدھر حق ہے اور کدھر باطل ہے. اس سمجھنے کے باوجود احترام بھی کرتا ہے. اسی لیے تو یہ لشکر ان کا چھوڑ گیا تھا، ورنہ ادھر ہی رہتا نا. اسی لیے ان کا لشکر چھوڑ آیا تھا کہ مانتا تھا، احترام بھی تھا، محبت بھی تھی، عقیدت بھی تھی. لیکن یہ محبت، عقیدت اور احترام کامل نہیں تھا. یا مثلا 50% سے زیادہ نہیں تھا. اس کے مقابلے میں بعض دوسری چیزوں سے، بیٹیوں سے محبت زیادہ تھی، امام سے محبت کم تھی، اور بیٹیوں کی محبت امام کی محبت پہ غالب آ گئی. حضرت زبیر سگے پھوپھی زاد بھائی ہیں حضرت علی علیہ السلام کے، سگے پھوپھی زاد، اور تمام مشکل اوقات میں مولا کے ساتھ تھے. جب مولا کے گھر پہ حملہ کیا گیا تو جس شخص نے سب سے پہلے تلوار نکالی اور حملہ کرنے والوں پہ حملہ کیا وہ حضرت زبیر تھے. لیکن جنگ جمل میں جب وہ مارا گیا تو اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کے علی ابن ابی طالب نے رو کے کہا کہ یہ زبیر ہمارے مشکل اوقات کا ساتھی تھا لیکن اس کے بیٹے نے ہم سے اسے چھین لیا. یعنی بیٹے کی محبت علی کی محبت پہ غالب آ گئی. علی سے محبت تھی، عقیدت تھی، لیکن یہ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، بیٹے کی محبت بڑھتی گئی، اور جب بیٹے کی محبت زیادہ ہو گئی اور علی کی محبت کم ہو گئی، اور جب فیصلہ کرنے کی گھڑی آئی تو پھر وہاں پہ علی کی محبت پر بیٹے کی محبت غالب آ گئی اور جنگ جمل میں پہنچ گئے. تو ہمارے لیے اس کربلا میں اس محبت اہل بیت کے حوالے سے یہ ایک غور طلب نقطہ ہے کہ ہم ان اوقات میں کیا کرتے ہیں. بہت سارے معاملات ہمارے معاشروں میں بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ آپ لوگوں نے البتہ بہت بڑے، یعنی پاکستان میں سمجھتا ہوں جس قوم نے یا جس علاقے کے لوگوں نے سب سے زیادہ بڑے اور مشکل امتحان دیے فقہ جعفریہ کے اعتبار سے، وہ واقعاً آپ لوگ ہیں، اور ماشاءاللہ ان میں سرخرو بھی ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے کہ اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے ہم سے. بہت سارے معاملات میں آپ بہت سرخرو رہے، لیکن بہت سارے معاملات میں مجھے خود یاد ہے وہ جو پہلا دھرنا تھا تو ہم رات ساری وہاں بیٹھے رہے شہداء چوک پہ، بارش بھی ہو رہی تھی تو آ رہا تھا تو راستے میں چونکہ پیچھے خواتین بیٹھی تھی، ادھر شاید گلستان ٹاؤن میں میری رہائش تھی، تو آ رہا تھا تو پیچھے کچھ جوان اٹھ کے جا رہے تھے تو وہ پیچھے جو خواتین بیٹھی تھی انہوں نے کہا کہ ادھر، بعض نے شاید وہ طنزاً کہا کہ ہماری چادریں یا چوڑیاں لے لو، یہ پہنو اور جاؤ گھر اگر تمہیں اتنا وہ ہے. تو ہم یہاں بیٹھی ہیں مثلا، ماشاءاللہ ہماری ماؤں بہنوں میں بھی اتنا جوش اور جذبہ تھا. تو کمزور، قوی، ضعیف، درمیانے ہر قسم کے لوگ ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں. تو ہمیں ان مشکل گھڑیوں میں درست فیصلہ کرنا. خود نماز جمعہ والا جو واقعہ تھا جس طرح میں نے سنا،
کہ اس واقعے کے شاید ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، میں قوم سے آیا تھا، پھر موقع پہ بھی گیا اور وہ جگہ بھی دیکھی کہ ادھر پہلے جس طرح بعض دوست احباب بتاتے ہیں جو موقع پہ موجود تھے کہ جب وہ اندر گھس آئے تو ہم ایک دوسرے کے نیچے گھس رہے تھے، اور مثلا ہمارے ایک دوست بتاتے ہیں میں اپنی طرف سب سے نیچے گھس کے محسوس کر محفوظ ہو گئے، پھر دیکھتا تھا میں سب سے اوپر ہوتا تھا. پھر تو اس دوران جب اس نے پتہ نہیں وہ گرنیڈ نکالا کہ ان کو ایک ہی دفعہ وہ کرتے ہیں، تو اس وقت ایک مومن نے نعرہ حیدری لگایا، اٹھا اور جا کے اس نے اس کو، اور پھر وہ میں واقعاً سلام کرتا ہوں اس کو کہ اس حساس گھڑی میں بہترین فیصلہ کیا اس نے. اب وہ جیسا بھی تھا، آپ مجھ سے بہتر اسے جانتے ہوں گے کیسا تھا کیسا نہیں تھا، مجھے اس کے ماضی سے اور اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اس کی قسمت پر مجھے واقعاً رشک آتا ہے کہ درست موقع پہ اس نے درست فیصلہ کیا، ورنہ وہ ویسا نہ کرتا اور سب بیچارے نہتے تھے اسی طرح سے ایک دوسرے کے پیچھے ہوتے رہتے تو آستہ سے کیا ہوتا، سب شہید ہو جاتے. اور اس سے ملتا جلتا واقعہ آپ کو یاد ہوگا بعد میں پشاور میں بھی ہوا، اسی طرح سے وہ کہہ رہے تھے سب ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہے تھے، پھر ایک دو جوان اٹھے اور وہ گئے، ان کو گولیاں لگتی رہیں مگر پھر بھی گئے اور جا کے وہ پکڑ لیا، اور پھر بہت ساروں کی انہوں نے جان بچا لی. جب وہ کوہاٹ میں جو ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کا نام کیا تھا، کوئی اعتزاز، ہاں، کہ اس نے کس طرح سے اپنی جان مثلا قربان کر کے مثلا کتنی جانیں بچا لی. تو یہ جذبہ جو ہوتا ہے جس میں پایا جاتا ہے وہ کامل محبت کے درجے پر ہے، اور اس محبت کی تلاش میں رہنا چاہیے. ہمیشہ اپنی اس محبت کو اتنا بڑھائیں کہ جب اہل بیت کی، وقت کے امام کی، حق کی، دین کی بات آئے تو پھر انسان کو نہ اپنے ماں باپ نظر آئے، نہ اپنے بہن بھائی نظر آئے، نہ بیوی بچے نظر آئے، نہ اپنا سٹیٹس، نوکری، گھر بار، عزت. تو ماں کی طرح یہ نہیں کہیں کہ ہم بچوں کو یہ دے آتے پھر آ رہے ہیں واپس آ جائیں گے. درست فیصلہ نہیں کیا نا اس نے، جو وقت تھا فیصلے کا اس وقت اس نے فیصلہ نہیں کیا، بعد میں یقیناً ساری زندگی روتا رہا ہوگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں کس چکر میں پڑ گیا. تو یہ وہ حساس نکات ہیں جو کربلا سے ہم نے لینی ہے، ہم نے اپنی ان کے ذریعے تربیت کرنی ہے، چونکہ ایک کربلا اور ابھی بسنی ہے، ایک کربلا اور اصلی کربلا ابھی بس دوبارہ آباد ہونی ہے، اور اس کربلا کا رزلٹ بھی 61 ہجری والی کربلا والا نہیں ہوگا. تو اس وہ بھی کامیاب کربلا تھی، کیونکہ وہ کربلا ہمیں اس کربلا کے لیے تیار کرتی ہے. تو جو اس کربلا کے ذریعے سے اس کربلا کے لیے تیار ہو جائیں گے وہ اس کربلا میں بہترین کردار ادا کریں گے، اور جو اس کربلا سے درس نہیں لیں گے وہ اسی طرح سستی کرتے رہیں گے. جیسے کسی کو وہ انہوں نے بنائی تھی فلم شکارچی میرے خیال میں، اس میں کوئی ایک بہت امام زمانہ کا ذکر کرتا ہوتا ہے، تو وہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ آؤ امام کا زور ہو، کہتے ہیں ان کو کہو رکو ابھی نہ آئے، ابھی میں غسل کر لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں، اور اسی دوران وہ یہ انہی باتوں میں پڑا رہتا ہے. تو یہ حقائق ہیں، ایسے کردار ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، ڈھونڈیں کہیں خود. میں اب خود ایسا تو نہیں ہوں کہ ایسا نہ ہو جب فیصلہ کرنے کی باری آئے تو میں شش و پانچ میں مبتلا ہو کے اور اس طرح کا ادھر ادھر دائیں بائیں کر کے موقع پر فیصلہ نہ کر سکوں. خود ایک افسوس ہے، نہیں افسوس کا مقام ہے. الحمدللہ بہت سارے لوگ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. خود یہ ہمارے جو لاپتہ افراد ہیں اس پہ بہت واضح ہمارا موقف ہونا چاہیے، قانونی، منطقی، عقلی، ہر اعتبار سے بہترین موقف ہے. اگر کسی نے بھی اس ملک کے عزیز کے قانون کی مخالفت کی ہے، قانون کو توڑا ہے، بالکل اس کو پکڑا جانا چاہیے، اس کے اوپر کیس چلائیں، صحیح قانون کے مطابق جو اس کی سزا بنتی ہے اس کو سزا دیں. اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اس طرح سے لاپتہ کر لیں اور پھر پتہ ہی نہیں ہے کیا جرم ہے کیا نہیں ہے، اس کے بیوی بچے، ماں بہن، عزیز اقارب، وہ بیچارے تو درد میں ہی ہیں، اوپر سے معاشرہ بھی ڈرے. یہ ڈر والا معاشرہ بنانا یہ کسی کے حق میں بہتر نہیں ہے. صاف ستھرا ہر چیز صاف شفاف ہونا چاہیے. اگر کسی نے قانون توڑا ہے ٹھیک ہے، اس کو قانون توڑنے کے حساب سے جو اس کو سزا بنتی ہے اس کو دیں. جس نے قانون نہیں توڑا ہے اس کو نہ پکڑیں نہ سزا دیں، اس کو آزاد کریں. اور اس موقف کا اظہار ہونا چاہیے اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے پیرائے کے ساتھ. ہم کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی وہ نہیں ہے، اخلاق کے اور مثلا قانون کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی اگر قانون شکنی کرتا ہے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کے قانون شکنی کے حساب سے سلوک ہو. لیکن کوئی پتہ ہی نہیں ہے، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ روایات میں یہ تھا احبکم و احب من یحبکم، کہ میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور آپ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں. تو جس طرح امام سے محبت ہونی چاہیے اس طرح امام کے چاہنے والوں سے بھی محبت ہونی چاہیے.
جس طرح سے امام کا غم ہمارا غم ہے، اسی طرح سے امام کے چاہنے والوں کا غم بھی جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہمارا غم ہونا چاہیے۔ اگر میرے کسی بھائی کا بھائی مثلا اس کے اوپر یہ زیادتی ہوئی ہے تو وہ صرف اس کا بھائی نہیں ہے، وہ میرا بھی بھائی ہونا چاہیے۔ انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ تو یہ بہت سارے اس سے ملتے جلتے، تو ایک اشارہ میں نے کیا، بہت سارے اس سے ملتے جلتے مسائل ہیں جو آج کے اس کربلا کے واقعوں کو آج پہ بھی تطبیق کرنی چاہیے۔ وہ تو بڑی کربلا تھی، چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی کربلا ہمیشہ جاری رہتی ہے، ہو رہی ہوتی ہے۔ ہلکا چھوٹا موٹا یزید ہر دور میں موجود ہوتا ہے، تو اس کا مقابلہ کرنا حکمت کے ساتھ، یہ بھی ہے ہر جگہ کربلا نہ بنا لیں، ہر جگہ دوسرے کو یزید اور خود حسین مان کے نہیں۔ آخر ہمارے 12 ائمہ ہیں، سب کی سیرت کو ہم نے دیکھنا ہے۔ سارے ائمہ تو کربلا نہیں برپا کی نا، انہوں نے ایک امام نے کربلا برپا کی، کسی امام نے اس کے ساتھ صلح کی ہے، کسی امام نے ان کو جو بھی حالات تھے جیسے بھی تھے، ولی عہد بھی بننا پڑا، ولی عہد بھی بنے ہیں۔ ساری تاریخ ہمارے سامنے، اس ساری تاریخ کو سامنے رکھ کے اپنے حالات واقعات میں اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ گوشہ نشین ہو جانا، پیچھے ہٹ جانا، غائب ہو جانا، کلٹی مار جانا، دائیں بائیں ہو جانا، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی سنت اور سیرت نہیں ہے۔ حالات کے مطابق، مصلحت کے مطابق ہمیشہ میدان میں رہنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ جو ہماری محبت کو کامل کرتی ہے۔ صرف اچھے حالات میں محبت اہل بیت کے جو شعار ہوتے ہیں، جو ان کے محفلیں اور پروگرام، ان میں تو ہمیشہ آدمی حاضر ہو، جب بھی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو تو اس وقت غائب ہو جائے، یہ بھی کامل محبت کی نشانی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں بہت سارے محبان حسین ابن علی دیکھے ہیں، بہت سارے عزاداران سید و شہداء۔ واقعاً میں خود کئی ایسوں کو جانتا ہوں کہ عام حالات میں آپ ان کے سامنے امام حسین کا نام لیں وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثریت البتہ ہماری ایسی ہے، خاص ماحول بنے، خاص جذباتی جملے اور مصائب کے اشعار یا جملے بولے جائیں تب ہمارا دل نرم ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے اور ہم روتے ہیں۔ بہرحال کسی نہ کسی مقام پہ بہرحال الحمدللہ ہماری آنکھوں میں آنسو ضرور آتے ہیں۔ لیکن کسی اہل معرفت نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، جس طرح اب کربلا کی بہت ساری ہم شبیہیں بناتے ہیں، علم کی شبیہ، جھولے کی شبیہ، ذوالجناح کی شبیہ، کٹے ہوئے ہاتھ کی شبیہ، بہت ساری شبیہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم عزادار نہیں ہیں، ہم عزادار کی شبیہ ہیں۔ عزادار واقعی جو اصلاً عزادار ہے، ہم تو عزادار کی شبیہ ہیں، جو اصلاً عزادار ہے وہ امام کا بیمار بیٹا سید سجاد ہے۔ امام کو کسی مجلس کی ضرورت نہیں ہے، امام کو مثلاً لائٹیں بجھا کے تاریک کر کے مثلاً اس طرح سے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقی عزادار کو دیکھنا ہے، اس کے سامنے پانی لے آؤ، اس کے سامنے پینے کا پانی لے آؤ، کیا کہے گا؟ کیف اشرب الماء وقد قتل ابی عطشانا۔ سجاد کیسے پانی پیے جبکہ اس کے بابا کو پیاسا شہید۔ افطار کے وقت سارا دن بھوک، افطار کے وقت کھانا لے آؤ، اور پھر دیکھو عزادار واقعی کیا کہتا ہے؟ کیف آکل الطعام وقد قتل ابی جایا۔ سجاد کھانا کیسے کھائے جبکہ اس کے بابا کو بھوکا قتل کیا گیا۔ یہ پیاس نہ جانے اس میں کیا درد ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ان شہداء کربلا کی تدفین ہوئی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب سید الشہداء کو دفن کر چکے اور قبر کے اوپر مٹی ڈال چکے، تو کہتے ہیں امام نے اپنی انگشت شہادت کے ساتھ اس کے اوپر لکھا، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حقیقی عزادار نے کیا لکھا؟ ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا۔ حالانکہ وہ لکھتے ہیں نا ھذا قبر حسین ابن علی، تو کافی تھا، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے، لیکن اتنا نہیں لکھا، بلکہ لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا۔
اے لوگو یہ اس حسین ابن علی کی قبر ہے جس کو پیاسا شہید کیا. جب وہ سرائے کربلا کو گزارا جا رہا تھا گودی قتل گاہ سے، اور جب بی بی زینب عالیہ کی وہ اونٹنی وہاں سے گزری تو بی بی نے کیا دیکھا کہ باپ کے جنازے پہ جوان بیٹا ہاتھ پشت بندھے ہوئے بیٹھا ہے اور چہرے پر موت کے آثار ہیں. مقتل کہتا ہے بی بی نے اس اونٹ کی بلندی سے ہاتھ پشت بندھے ہوئے تھے اپنے آپ کو اس اونٹ سے گرا دیا اور پہنچی اپنے بھتیجے کے پاس اور کہتی ہیں یا بقیت جدی و ابی، اے میرے نانا اور میرے بابا کی یادگار، میں کیا دیکھ رہی ہوں، تیرے چہرے پر موت کے آثار کیوں ہیں؟ اے بیٹا تو نے کربلا اور کوفہ اور شام کے درباروں اور بازاروں میں جہاد کرنا ہے، تو نے ہمارے اس کو قافلہ اسرا کی قیادت کرنی ہے، تیرے چہرے پر موت کے آثار کیوں ہے؟ بڑے درد بھرے انداز میں کہا ہے پھپھی اماں، ان ظالموں نے اپنے نجس کشتوں کو دفنا دیا. ارے جو دوش پیغمبر کا سوار تھا، ارے جس کا جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے، ارے جو وقت کا امام اور جوانان جنت کا سردار ہے، اس کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، اور میں جوان بیٹا جو ہوتے ہوئے بھی نہ اپنے باپ کو کفن دے سکتا. شب عاشور کا واقعہ وہ جو آپ کے سامنے ہوگا کہ جب فیصلہ ہو گیا، شہداء کے ناموں کی فہرست پڑھی گئی اور یتیم حسن کا نام نہ آیا، تو یتیم حسن اپنے چچا کی خدمت میں آئے اور کہتے ہیں چچا جان کل شہید ہونے والوں میں مجھ قاسم ابن حسن کا نام نہیں ہے کیا؟ امام نے کہا ہے بیٹا قاسم ذرا یہ تو بتا کیف الموت و اندک، تیری نظروں میں شہادت کیسی موت ہے؟ فرمایا احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ شیرین موت ہے. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں وہ جو 13 سال کا شہزادہ اتنی شدت کے ساتھ شہادت کی خبر سننا چاہتا ہے، جب میرے اور آپ کے آقا نے اس کو شہادت کی خبر سنائی، لیکن اس خبر کے ساتھ ایک اور خبر سنائی جس خبر نے اسے شہادت کی خوشخبری سے بے پرواہ کر دیا. وہ خبر کیا تھی؟ اے بیٹا قاسم کل تیرا بھائی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. وہ قاسم جو شہادت کی خبر سننے کے لیے اتنا بے چین تھا، جب اپنی شہادت کی خبر کے ساتھ اصغر کی شہادت کی خبر سنی، اپنی شہادت کی خبر کو بھول گیا. تڑپ کے چچا کو کہتے ہیں چچا جان حل یسلون الی الخیام، کیا وہ ظالم خیموں میں گھس آئیں گے؟ میرا بھائی اصغر تو میدان میں جانے کے قابل نہیں. میں قربان جاؤں غیرت ہاشمیہ پر، جس کا 13 سال کا بچہ بھی اس کے لیے یہ تصور بھی قابل برداشت نہیں کہ نامحرم ہمارے خیموں میں آ جائے. ارے اس ہاشمی خاندان کے اس جوان چشم و چراغ نے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا جب خیمے چل رہے تھے، بیبیوں کے سروں پر چادریں نہ تھی. علی کی بیٹی آگے پوچھ رہی ہے اے بیٹا سجاد سب خیمے جل گئے، صرف تیرا خیمہ بچا ہے، اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، تھوڑی دیر میں یہ بھی جل جائے گا، تو وقت کا امام ہے. اے بیٹا بتا کیا ہم اس خیمے میں جل کے مر جائیں یا بے پردہ اپنے بھائیوں کے قاتلوں کے سامنے؟ عزیزو یہی وجہ ہے جب یہ اسرا کا قافلہ اس ملعون ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، یہ بعد میں ایک شخص نے امام سے سوال کیا اے سید سجاد جب آپ کے چچا مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، میں اس وقت بھی دربار میں موجود تھا، اور جب آپ کو دربار میں لایا گیا میں اس وقت بھی دربار میں موجود تھا. آپ کا چچا بھی ہاشمی جوان، آپ بھی ہاشمی جوان، لیکن مسلم کے آنے کا انداز اور تھا، آپ کے آنے کا انداز اور تھا.
مسلم کے بولنے کا انداز اور تھا، آپ کے بولنے کا انداز اور تھا۔ مسلم جب دربار میں آئے تھے سینہ تنا ہوا تھا، گردن اکڑی ہوئی تھی، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، لیکن آپ جب دربار میں آئے آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی تھی۔ آپ کے اور میرے مظلوم مولا نے کہا، اے سوال کرنے والے، تو نے غور نہیں کیا جب میرا چچا آیا تھا تو وہ اکیلا تھا، لیکن جب میں آیا تھا تو میرے ساتھ رسول ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کربلا اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ کربلا میں جتنی بھی بالغ شخصیات تھیں سب خواتین ہی تھیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ان میں سے کوئی بھی خاتون 1 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ 1 سال کے اندر سب خواتین کا انتقال ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی مظلومیت ہے، یہ کتنا بڑا درد ہے سید سجاد کا، جو واقعہ کربلا کے بعد بھی 34 سال زندہ رہا۔ عزیزو، عام انسانوں کے اندر خدا نے یہ جو نسیان اور بھول جانے کی خصوصیت رکھی ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑے سے بڑے غم کے پہاڑ بھی ہمارے اوپر ٹوٹیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ہم آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں، لیکن میں اس شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں جو معصوم ہے، جو امام ہے، جہاں گناہ اور مکروہ تو دور کی بات، بھول چوک اور نسیان کا بھی امکان نہیں۔ یعنی واقعہ کربلا ان 34 سالوں میں ایک دن بھی امام نہیں بھولے۔ ہر روز ان کے لیے اسی طرح ہوتا تھا جیسے عاشورہ ابھی برپا ہو رہا ہے۔ اسی لیے یہ ملتا ہے، جب بھی پانی پہ نظر پڑتی سجاد کا رخ کربلا کی طرف ہو جاتا، جب بھی کھانے پہ نظر پڑتی سجاد اپنے بابا کی بھوک کو یاد کرتے، جب گوشت کی دکان کے پاس سے گزرتے گوشت پہ نظر پڑتی سجاد کو وہ بے سر لاشیں یاد آ جاتے۔ اسی لیے ہمیشہ گریا کرتے تھے۔ جب کسی کہنے والے نے کہا، اے میرے آقا، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، حمزہ سید الشہداء آپ کے خاندان سے، جعفر طیار آپ کے خاندان سے، فرمایا، اے سوال کرنے والے، تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن عصمت کی خواتین کا درباروں اور بازاروں میں پھرایا جانا یہ کہاں کا ہمارا ورثہ تھا۔ اسی لیے جب پوچھنے والے نے پوچھا آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پر آئیں، 3 بار فرمایا الشام الشام۔ ایک اور روایت میں امام فرماتے ہیں، شام میں ہمارے اوپر کچھ ایسی مصیبتیں آئیں جو اس سے پہلے کبھی ہم نے نہ دیکھی تھی۔ وہ مصیبتیں کیا تھیں؟ امام فرماتے ہیں، جب ہمیں شام میں داخل کیا گیا ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لوگ اور خواتین چھتوں سے آگ اور انگارے پھینک رہے تھے ہمارے اوپر، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے۔ ایک پھینکنے والے نے ایسے انگارے پھینکے جو میرے امامے میں میرے سر پہ آ کے گرے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں اپنے سر سے ان انگاروں کو ہٹا نہ سکا، میرا امامہ بھی جل گیا، میرا سر بھی جل گیا۔ اور پھر ہمیں وہ تڑپانے کے لیے اکبر و قاسم کے سر جو انہوں نے نوک نیزہ پہ رکھے ہوئے تھے، میرے بابا حسین اور میرے چچا عباس کا سر جو نوک نیزہ پر تھے، ان سروں کو لے کے آگے ہم اسرا کے قافلے کے درمیان اور ان نیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان نیزوں کو آپس میں ٹکراتے تھے، اور کبھی کبھار ان نیزوں پر موجود سر وہ زمین پر گر جاتا۔ میری مائیں بہنیں دیکھ رہی تھی اپنے بھائیوں اور عزیزوں کے سروں کو جو گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال